اس وقت جو ہماری نئی نسل کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں ہم تقریباً 20 ایئرس سے لے کے اور 28 ایئرس تک کے لڑکوں کی بات کرتے ہیں، اس میں گریجویٹس نکل رہے ہیں، اس میں ماسٹرز نکل رہے ہیں، اس میں MBAs نکل رہے ہیں، لیکن سپلائی تو پیچھے سے اسکولز کالجز کی طرف سے، یونیورسٹیز کی طرف سے ہے، لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر وہی بات آپ کی والی اگر ہم کرتے ہیں کہ جب اداروں میں جاتے ہیں تو قلت نظر آتی ہے اسٹاف کی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم باہر دیکھتے ہیں تو ان کی ٹھیک ٹھاک لوگ فارغ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بزنس مین طبقے کی وجہ سے جو ہے یا تو ان نوجوانوں میں بہت ایلیٹ کلاس ہمیں نظر آئے گی یا مڈل کلاس کی B کلاس نظر آئے گی، بیچ کی کوئی کلاس ہمیں نہیں ملتی کہ جی فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوئی ہو یا فیملی کی طرف سے جو ہے نا کوئی کردار ادا کیا ہوگا تربیت کا، جو میں سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ کا اپنا ایک مشاہدہ ہے، آپ کا اپنا ایک تجربہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا فیملیز کی طرف سے کوئی ایسی جو ہے وہ غیر ذمہ داری بڑھتی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گیپ آ رہا ہے؟ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ بچوں کو ہمیں بجائے انہیں یہ کہنا کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، اچھی جاب ڈھونڈنی ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا بزنس کرنا ہے۔ ڈے فرسٹ سے اگر ہم ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں گے کہ آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے، وہ خواہ چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے کہ آج پودا لگائیں گے تو پہلے وہ کومپل نکلتی ہے، پھر وہ چھوٹا سا ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے، پھر وہ باغ بنتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بزنس میں جتنا ٹائم آپ لگاتے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، 10,000 گھنٹے یا 10 سال اگر آپ کسی ایک ہی کام میں آپ ٹائم لگا دیتے ہیں تو وہ ایک باغ بن جاتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب بچے کو پہلا ذہن تو یہ دینا ہے کہ بھائی تم نے کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے۔ اچھا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار بزنس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا سرمایہ ہو، جگہ ہو تو بزنس ہوگا۔ لوگوں کے عمومی طور پہ یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے نا، میں ابھی پچھلے دنوں یہاں یہ ہمارے KDA چورنگی ہے، تو میں یہاں سے گاڑی لے کے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک الیکٹرک جو ہے وہ بلون لے کر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا لائن سے اس نے لگایا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہہ رہا 200 کا۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھا اس سے، میں نے خرید لیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کتنے کا تمہیں پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب مجھے 50 روپے کا پڑتا ہے، تو مجھے 150 روپے ایک پہ بچتے ہیں۔ میں نے کہا روزانہ کتنے بیچ لیتے ہو؟ کہہ رہا صاحب تقریباً 10-12 بک جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو 1,000-1,500 روپے اس نے کما لیا۔ بالکل ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ صاحب اگلی چورنگی پہ میں نے اپنے ایک بندے کو کھڑا کیا ہوا، اس کو 500 روپے دیتا ہوں، اور اس سے میں نے کہا تم نے 15 یہ بلون بیچنے ہیں، تو وہ 15 بیچ دیتا ہے، 500 اس کو دیتا ہوں، وہ نفع بھی میرے پاس آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ چھوٹا سا بزنس ہے اس کو کیسے آپ نے بڑا کرنا ہے، ٹھیک، یہی کاروباری ذہن ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، آج بڑے پتے کی بات ہے یہ تمام اپنے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے، اگر آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے آپ کامیاب بن جائیں گے۔ صحیح۔ آپ صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، آپ کو بھی فٹنس کی فکر ہوگی اور آپ بھی فٹنس شروع کر دیں گے اپنی۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ زندگی میں قابل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ قابل بن جائیں گے۔ شکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے اندر شکر کی عادت آ جائے گی۔ صحیح۔ امیر اور غریب میں جو فرق ہے نا وہ صرف عادتوں کا ہے۔ صحیح۔ میں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تھے غریب لیکن ان میں عادتیں امیروں والی تھیں، قدرت نے انہیں امیر بنا دیا۔ اور کئی ایسے امیر دیکھے جن میں عادتیں فقیروں والی تھیں، اور آج میں دیکھتا ہوں وہ فقیر بنے ہوئے گھومتے ہیں، کسی کو دینا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں کرنا۔ تو عادتیں پتہ دیتی ہیں ساری چیزوں کا۔ آپ جس سوسائٹی میں بیٹھیں گے، جس ماحول میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر بے روزگار آدمی بھی ہے نا، اگر روزگار والوں کے ساتھ بیٹھے گا، برسر روزگار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کوئی اس کو بھی کہیں کام پہ لگا ہی دے گا، بے شک وہ بھی لگ جائے گا۔ بالکل ہے۔ لیکن شکوہ شکایت، صرف رونا دھونا، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ساری زندگی آپ گلے شکوے ہی کرتے رہیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔
اچھا اس میں ایک چیز بلکہ ایک رائے آئی کہ جناب آپ ہمارے ایک بہت اچھے مشفق سر ہیں ظفر عزیز عثمانی صاحب، ماشاءاللہ، ان کی انٹرویو لاسٹ ہم نے ابھی چلایا، تو اس میں اس کے بعد ایک مجھے کال آئی کہ جی بات یہ ہے کہ باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن ایک چیز اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ عمر کی قید جو ہے وہ 25 سال کی کر دیں گے. 25 سال پہ بندہ چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو اسے ریٹائر کر کے دوسرے لوگوں کو موقع دیں تاکہ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں، اور وہ بندہ جو سرکاری نوکری سے فارغ ہوا ہے یا کسی ادارے سے 25 سال کمپلیٹ کر کے فارغ ہوا ہے وہ اپنے ایکسپوجر کو کہیں اور استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے کام آئے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 25 سال کے تجربے میں، مطلب اس کے اگینسٹ بھی رائے آئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25 سال کے بعد تو بندے کو تجربہ آتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کے تجربے سے آپ فائدہ حاصل کریں آپ بولتے ہیں اس کو نکال دو، ایسا کیوں؟ دیکھیں اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. بزنس کے اندر عموماً بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے اسے، کیونکہ وہ آپ والی بات کی ایکسپیرینس آ گیا ہے. بالکل اپنے کام کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ ساری زندگی کرے. آپ ساری زندگی کریں مگر شرط یہ ہے کہ ایک ایج کے بعد آپ اہل لوگوں کے سپرد وہ کام کریں. صحیح. اور خود پیچھے بیٹھیں، کچھ نہ کچھ اپنا شیئر رکھیں. ابھی میں نے ایک بزنس میٹنگ کی تو اس میں نے یہی پرپوزل دیا اپنے دوستوں کو کہ بھائی 50 سال کی عمر میں آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. کہنے لگے تسلیم بھائی اگر ہم نے ریٹائرمنٹ لے لی تو ہم تو بیمار ہو جائیں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، بالکل کام ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ریٹائرمنٹ لیں اور اپنا شیئر رکھیں. مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں ایک دن جائیں، آپ کا شیئر ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے. آپ کوئی الٹیمیٹ اپنا گول بنائیں، صحیح. کوئی ایسا کام زندگی میں کر کے جائیں کہ جس کا سایہ جس کے جو درخت، ایسے درخت لگا کے جائیں کہ جس کے سائے میں آنے والی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں. کچھ فلاحی کام کر کے جائیں، کچھ ایسے ادارے قائم کر کے چلے جائیں جہاں آپ اپنی توجہ دیں. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی. دیکھیں نا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. بالکل. مثال کے طور پہ یہ کیمرہ ہے، کیمرے کا مقصد ہے ریکارڈنگ کرنا. اب اگر یہ اپنا مقصد پورا کر لے تو اس کا کام ختم ہو گیا. ٹھیک. لائٹ کا کام ہے روشنی دینا، وہ اپنا روشنی دے دے گی، اس کا کام ختم ہو گیا. لیکن زندگی کا مقصد اگر صرف ہم نے کھانا کمانا اور فیکٹری بنانا اور گھر بنانا ہے تو وہ چیزیں تو ہو گئیں. صحیح. اب اگر الٹیمیٹ آپ کا گول نہیں ہے تو آپ کی لائف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں پھر شوگر پیشنٹ، پھر بلڈ پریشر، پھر ہارٹ کے پیشنٹ، سارے بزنس مین ہی بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ کہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب آپ ایک بڑا الٹیمیٹ اپنا مقصد رکھتے ہیں، گول رکھتے ہیں، تو قدرت آپ کو طاقت بھی دیتی ہے، انرجی بھی دیتی ہے، سرمایہ بھی دیتی ہے، اور وہ تمام وسائل آپ کو دیتی ہے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایج کے بعد اپنے کام کو اہل لوگوں کے سپرد کریں. اس سے ادارہ گرو بھی کرتا ہے اور قابل لوگ آپ کے سامنے آ کے نشستوں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے سسٹم کو بہتر کرنا شروع کرتے ہیں. جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں آپ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے، اچانک آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو ویسے بھی ان کے پاس جانا ہے، پھر وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ آ کے اچانک بیٹھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں لپیٹو، اسٹاک پہ پیسہ لگاؤ، پراپرٹی میں لگاؤ، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، عیش کرو. تو اس سے ادارے آگے نسل در نسل نہیں چلتے. صحیح. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایج کے بعد آپ اہل لوگوں کے سپرد اپنا کام کر کے آپ ان کو صرف پیچھے سے سرپرستی کریں اور خود فلاحی کاموں میں لگ جائیں. صحیح. CSR کے کوئی کام کر لیں. آپ بہت شکریہ تسلیم بھائی آپ کا. ناظرین، تسلیم بھائی نے آج کیا کہا، آپ ان کی رائے سے کتنے متفق ہیں یا آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ہیں، یہ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پہ کیجئے یا ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے جس کو آپ ویو کرتے ہیں اور جس کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے کیجئے، تاکہ دیگر عوام بھی ان کمنٹس سے کوئی نہ کوئی رائے ہمیں دے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ان چیزوں کا سبب بنے گی کہ ہم اپنے آپ کو ایک بار پھر ریویو کریں، دیکھیں کہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا ہم اس کی بھی کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسکلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دکان پہ بچے کو کھڑا کر دیں اور اس کو کوئی تجربہ دلائیں، بلکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپوجر دلاتے رہیں۔ ٹیوشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آن لائن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سرچنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی بچے کا دماغ جہاں پر ہے، جسے آپ یعنی ماں باپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی، اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔